اس نے کہا تھا وجدان شاہ تو میں چھوڑوں گی نہیں، میں اس لڑکی کو بھی تمہارا سچ بتاؤں گی۔ جینس کی پاکٹ سے کی سے دروازہ کھولا تھا۔ ابھی وہ اپنے روم میں جاتی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازوں سے ٹھٹکی۔ ہاں بس بیٹا تھوڑی سی منہ پھٹ ہے، وہ ہنستے اس کی تعریفیں کر رہی تھی۔ تھوڑی نہیں بہت زیادہ، انجان مرد کی آواز سے مریم نے کرنٹ کھایا تھا۔ بیگ لاؤنج میں پھینکتے وہ فوری اس طرف بڑھی۔ کون ہے یہ؟ گرینی ابھی وہ جواب دیتی جب وہ پلٹا تھا۔ تم؟ وہ اتنی زور سے چیخی تھی۔ او مریم، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! آؤ نا، ہم ابھی تمہاری تعریفیں کر رہے تھے۔ کیوں گرینی؟ مراد نے ایسے کہا جیسے بہت پرانی رشتہ داری ہو۔ ہاں ہاں بالکل، گرینی نے ساتھ دیا۔ تم ہمارے گھر کیا کر رہے ہو؟ اٹھو، کیوں آئے ہو یہاں؟ مریم، مہمان سے ایسے بات کرتے ہیں؟ گرینی نے آنکھیں دکھائیں۔ وٹ مہمان؟ نہ جان نہ پہچان، یہ کہاں سے ہوا ہمارا مہمان؟ مس مریم اتنی جلدی بھول گئی ہو؟ یاد نہیں یونیورسٹی میں کیسے میرا لنچ چوری کر کے کھا جاتی تھی؟ اب مجھے نہیں جانتی؟ ویری بیڈ۔ مراد نے اس کی شکل دیکھ کر ہنسی ضبط کی تھی۔ ہاں 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 ہاں، یہ لنچ چوری کرتی تھی؟ تمہاری گرینی نے ہنس سے پوچھا۔ جی گرینی، کیا بتاؤں، اس کے علاوہ یہ ایگزام میں پوری میری چیٹنگ کرتی تھی، اور دیکھیں آج میری وجہ سے کس مقام پر پہنچ گئی ہے، اور اب مجھے ہی نہیں پہچان رہی۔ مراد نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ وٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ نکلو میرے گھر سے۔ مریم آگ بگولا ہوئی۔ ایک تو اس وجدان پر غصہ تھا، اور اب یہ پولیس والا۔ دیکھو پولیس مین، شرافت سے نکلو میرے گھر سے، نہیں تو انگلی دکھائی تھی۔ نہیں تو کیا؟ گرینی، یہ پولیس بلائے گی، مراد نے تپاتے پوچھا۔ وہ تو تم خود ہو، یہ تھوڑی سی پاگل ہے۔ گرینی، کیا ہے یہ سب؟ آپ میری ہیں یا اس رشوت خور انسان کی؟ گرینی، وہ چیخی تھی۔ فی الحال مراد کے ساتھ ہنستے تنگ کیا۔ رکھیں اسے ہی، وہ پیر پٹکتے غصے سے چلی گئی تھی۔ وہ ناراض ہو گئی۔ وہ میرے معاملے میں بہت پوسیسو ہے، وہ میں دیکھتا ہوں۔ گرینی، آج کافی سالوں بعد ملے ہیں نا، اس لیے غصہ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جاؤ۔ واہ مراد، کیا ایکٹنگ کرتے ہو تم! خود کو داد دیتے وہ باہر بڑھا تھا۔ مریم، کہاں ہو ڈیئر؟ دیکھو غصہ نہیں کرتے۔ کہاں ہو؟ مراد لاؤنج میں ایسے آوازیں دے رہا تھا جیسے بچپن میں اکٹھے کھیلتے ہوں۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جب وہ یکدم روم سے جن کی طرح نمودار ہوئی۔ ہائے، کیا تم دور کر دو گی؟ مراد لوفرانہ انداز میں دل پر ہاتھ رکھتے اس پر جھکا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سر پٹائی تھی۔ اس کے جھکنے سے اس کی شرٹ سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی تیز خوشبو سے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ مقاصد کیا ہیں تمہارے؟ آخر بتاؤ، ورنہ میں تمہارے بولتے۔ وہ رکی جو اس کو تاڑ رہا تھا۔ کیا واقعی تم میرے مقاصد پورے کرو گی؟ سر تا پیر دیکھتے اسے پھر سے سلگھایا۔ وٹ! بے شرم انسان! مریم نے گلے میں لپیٹا سٹولر کھولا تھا۔ ریلیکس، جیسے تم سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مراد اس کی جھجک دیکھ سنجیدہ ہوا تھا۔ پر مجھے نہیں کرنی، نکلو میرے گھر سے۔ وہ کسی صورت نہیں مان رہی تھی۔ بات تو سنو گی تم؟ نہیں سنتی، نکلو یہاں سے۔ گرینی کے سامنے کیا بکواس تھی؟ وہ نکلو میرے گھر سے۔ سننی تو پڑے گی، اب اگر بولی تو برا پیش آؤں گا۔ تم روب نہیں ڈال سکتے، دانت پیسے۔ بٹن کھلا ہے۔ اٹ! مریم کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میرا مطلب شرٹ کا۔ مراد نے پھر سے سلگھایا۔ اپنی گرے شرٹ کو دیکھا، فوری سٹولر آگے کیا تھا۔ بے شرم آوارہ پولیس والے، نکلو میرے گھر سے۔ وہ غصے سے بولی۔ دیکھو اب خاموشی سے میری بات سنو، ورنہ۔ مراد زبردستی ہاتھ کھینچتے اسے صوفے پر لایا تھا۔ یہ پکڑو، اس میں ایک ویڈیو ہے جو تم وائرل کرو گی۔ USB ہاتھ میں زبردستی تھمائی تھی۔ اور تمہیں ایسی غلط فہمی کیوں ہے؟ آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ دیکھو اس رات تمہیں میں نے بچایا تھا، اور لفٹ بھی دی تھی۔ سوچو اگر نہ دیتا تو کیا ہوتا تمہارے ساتھ؟ اور اب اگر پھر بھی تم نے میری بات نہ مانی تو میں یہ سب گرینی کو بتا دوں گا۔ ویسے بھی اتنی دیر میں اتنا تو مجھے پتا چل ہی گیا ہے، وہ تمہاری جاب کے خلاف ہے۔ ڈیئر مریم، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مریم نے اس بلیک میلر کو دیکھا۔ یہ سچ تھا، اگر گرینی جان جاتی تو اسے گھر سے باہر بھی قدم نہیں رکھنے دیتی۔ اوکے، کر دوں گی، بٹ یہ آخری دفعہ ہے، پھر تم کون میں کون، سمجھے؟ یاد رکھنا۔ مریم نے USB جھپٹی تھی۔ گڈ گرل۔ اور ایک اور بات، کچھ چیزوں کا دھیان رکھا کرو یار، ایسی ڈریسنگ نہیں کرتے جس سے شرمندگی ہو۔ مراد نے جھکتے آنکھ مارتے کہا تھا۔
یوں نکلو آوارہ انسان، غصے اور شرمندگی سے وہ لال ہوئی تھی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے صوفے پر پڑا کشن اس کی طرف اچھالا تھا جو وہ مہارت سے کیچ کرتے اس پر دوبارہ پھینک چکا تھا۔ ارے مریم، مراد کہاں گیا؟ گرینی چلا گیا ہے وہ، مریم کشن سیٹ کرتے بولی۔ مگر کیوں؟ اسے کھانے پر روک لیتی، کتنی بری بات ہے، اسے برا لگا ہوگا۔ کچھ بھی نہیں پوچھا اسے، گرینی افسردہ ہوئی۔ بس کریں گرینی، آپ تو ایسے پریشان ہو رہی ہیں جیسے آپ کا بچھڑا بیٹا مل کر دوبارہ کھو گیا ہو۔ مریم بدمزہ ہوئی تھی۔ مہمان رحمت ہوتے ہیں مریم، اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ او گرینی، آپ نہیں جانتی ایسے بے شرم مہمان زحمت ہوتے ہیں، دل میں کہا، ورنہ ان سے بول کر مہمانوں کے حقوق پر لمبا لیکچر تھوڑی لینا تھا۔ 3 بج گئے، اتنی لیٹ تک میں سوئی، کسمساتے آنکھیں مسلی تھیں۔ 12 بجے یونیورسٹی سے واپس آ کر وہ سو گئی تھی۔ چپل اڑیستے کمرے سے باہر قدم رکھا۔ یہ سب وہاں سیٹ کرو، میں تب تک کچن دیکھ لوں، صدف سرونٹ کو ہدایت دے رہی تھی۔ مما، کیا کوئی آ رہا ہے؟ لمز نے تیاریاں دیکھ پوچھا۔ ہاں، وانیا کے سسرال والے آ رہے ہیں، تم بھی فریش ہو جاؤ، اسے بولتے وہ کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ لاؤنج میں سب تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ہم بھی جلدی کرنا چاہتے ہیں، وانیا کی ساس نے کہا۔ پھر ڈیٹ ڈیسائیڈ کر لیں بھائی صاحب، احمد شاہ سے پوچھا تھا۔ جی، میرے خیال سے نیکسٹ منتھ کے درمیان کی کوئی بھی تاریخ مناسب ہے، تب تک میں الیکشن سے بھی فری ہو جاؤں گا۔ جی ضرور، بہتر ہے، دونوں فیملیز راضی و مطمئن تھیں۔ میں وانیا سے ملنا چاہتی ہوں۔ جی ضرور آئیں، صدف مسکراتے انہیں اندر لے کر بڑھی تھی۔ وجدان بھئی، تم تو بڑے چھپے رستم نکلے۔ کس بارے میں کچھ سمجھا نہیں، وہ حیران ہوا تھا۔ لاؤنج میں احمد شاہ، وجدان اور وانیا کے سسرالی 1-2 اور مرد رشتہ دار تھے۔ جب وانیا کے شاید دیور نے یہ عجیب کشمکش پیدا کی تھی۔ بنو نہیں اب تم زیادہ، ویسے انکل آپ کے بیٹے نے سیاست چھوڑ کر گورنمنٹ جاب پریفر کی ہے، داد دینی تو بنتی ہے۔ جبکہ وجدان تو شوق تھا ہی، احمد شاہ کو بھی دیکھا جو حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور سوال واضح رقم تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، وجدان سے ایسی امید تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے جو ان کے ساتھ پچھلے دنوں تو ابھی سیاسی جلسے میں گیا تھا۔ ارے نہیں انکل، کرائم ڈپارٹمنٹ سے بلونگ کرتا ہے آپ کا بیٹا، پچھلے دنوں ایک کمپنی سیل ہوئی ہے، تب اس کا نام بھی میں نے نیوز میں دیکھا تھا۔ وہ مسکراتے اس کی تعریف کر رہا تھا، یار راز فاش کر رہا تھا۔ وجدان سمجھ نہیں پایا۔ ایکسکیوز می، وجدان فی الحال سب کے سوالوں سے بچتے دامن چھڑاتے جا چکا تھا۔ پورے گھر میں وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، بالآخر اسٹڈی روم میں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کامیاب پائی۔ اسے دیکھا جو رف سے حلیے میں کاؤچ پر بیٹھے کچھ پیپر ورک کر رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ ڈیڈ آپ؟ وہ یکدم گڑبڑایا تھا، جو شکل پر سنجیدگی لیے اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ الو سمجھتے ہو تم مجھے، جسے آسانی سے ماموں بنایا تم نے؟ وہ طیش میں تھے، یہ لڑکا کیا کچھ ان کی ناک کے نیچے کرتا رہا، وہ انجان تھے۔ خدا کو مانے کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ڈیڈ۔ وجدان چاہ کر بھی مسکراہٹ نہیں روک سکا۔ صحیح، تمہاری ماں تمہیں ڈھیٹ کہتی ہے۔ وہ تپے تھے۔ یہ موم کہاں سے آ گئیں اور کیا ہوا؟ انجان بنتے پوچھا۔ زیادہ انجان بننے کی ضرورت نہیں ہے وجدان شاہ، اور اب مجھے بتاؤ کب تم اس فیلڈ میں گئے اور ہم سب کو انجان رکھا؟ آپ کو یاد ہے گریجویشن کے نیکسٹ ایئر میں نے CSS کی تیاری کی تھی، لیکن میں ٹھہرا نالائق اسٹوڈنٹ اور کلیئر نہیں کر پایا، اور آپ نے بھی کہا تھا کہ کیا کرنی تو خاندانی سیاست ہی ہے نا، لیکن آپ کی بات مجھے بری لگی تھی، اسی لیے خاموشی سے دوبارہ تیاری کی تاکہ اگر فیل بھی ہوا تو شرمندگی نہ ہو، لیکن قسمت مہربان تھی، میں نے کلیئر کر لیا تھا۔ پھر میں نے نکاح کے بعد کرائم ڈپارٹمنٹ میں جوائن کیا۔ میں فزیکلی اور مینٹلی ہر لحاظ سے ٹیسٹ کلیئر کر چکا تھا، سو اپنی ابیلٹی پر میں انسپیکٹر سلیکٹ ہو گیا۔ سادہ لفظوں میں ڈیڈ، بس میں سیاست میں شمولیت نہیں چاہتا تھا، بس اسی لیے وہ سمجھ گیا، وہ سب جان گئے۔ ہے نا چھپانا بیکار، یہ 2 ٹکے کی نوکری کرو گے اب تم؟ وہ کسی صورت نہیں قبول کر رہے تھے۔ آئی ہیو اے رائٹ ٹو چوز مائی پروفیشن، آپ کو ایسے بولنے کا حق نہیں دوں گا میں۔ بری لگی تھی ان کی بات،
شرم ہے تم میں، باپ سے بھی مقابلے بازی کرو گے؟ وہ تیز لہجے میں بولے۔ میں آپ سے کبھی مقابلے بازی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری بات سنیں ڈیڈ، بندے کو وہ شعبہ اختیار کرنا چاہیے جو اسے اپنے لیے سوٹیبل لگے، اور مجھے سیاست نہیں پسند۔ صاف گوئی کی انتہا کی تھی۔ ڈیڈ سنیں تو وہ غصے سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ایک نیا مسئلہ، اب آپ کو بھی منانا پڑے گا شاہ صاحب، بڑبڑاتے وہ مصروف ہوا۔ یہ مجھے کیا دے کر گیا ہے؟ لیپ ٹاپ پر یو ایس بی اٹیچ کرتے وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی۔ وٹ، ملک رحمان اپنی پارٹی کا چیئرمین؟ او مائی گاڈ! ویڈیو دیکھتے اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ خیر مارنے والے کی شکل تو نہیں نظر آئی، پر اس کے سٹیٹس کی وہ داد دے رہی تھی یہ جانے بغیر دشمن اول کی تعریف کر رہی ہے وہ۔ واہ رے پولیس والے، تم تو مجھ سے بھی آگے نکلے۔ مراد کو داد دی۔ شام کی نیوز کاسٹر کو ٹیکسٹ کیا تھا، یہ آج کی نیوز بلیٹن میں دے دینا۔ ویڈیو سینڈ کرتے گلاسز سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ لیٹ گئی تھی۔ یکدم بازو کی درد محسوس کرتے اس لڑکی کا چہرہ آنکھوں میں آیا۔ معصوم لگی تھی مجھے، شاید میں نے کچھ زیادہ بول دیا، پر وجدان سے کیا لنک؟ وہ پرسوچ تھی، چیزیں دماغ سے چپکا لیتی تھی وہ، اور وجدان ہٹ لسٹ میں تھا۔ آپ کی شادی ہوگی، میں بہت ایکسائٹڈ ہوں، ڈھیر سارے فنکشنز ہوں گے۔ لمز ہاتھوں سے اشارہ کرتے بول رہی تھی۔ اس ٹائم وہ وانیا کے کمرے میں اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وانی نے یک دم نیل پینٹ لگاتے نظر اٹھا کر اس کی خوشی دیکھی۔ بیبی ابھی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے اور آپ کو ابھی سے خوشیاں چڑھ گئی ہیں؟ ہاں تو میں نے ڈھیر ساری شاپنگ کرنی ہے، میچنگ جیولری لینی ہے، میک اپ بھی کرنا ہے۔ وہ انگلی پر گنوا رہی تھی۔ میری جان، میری شادی ہے، تمہاری نہیں۔ وانیا نے اس کی سوچ پر بریک رکھی۔ آپ کی اکلوتی بہن ہوں یار آپی، مجھے پیارا لگنا ہے۔ بہن نہیں بھابھی، اور ویسے تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، گاڈ گفٹڈ بیوٹی ہے تمہارے پاس لمز۔ وانیا نے نیل پینٹ بند کر کے رکھی تھی۔ اچھا آپی، آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میرا مطلب آپ شرما کیوں نہیں رہی؟ دلہن تو شرماتی ہے۔ لمز نے شکل دیکھتے نیا سوال پوچھا۔ میں کیوں شرماؤں ابھی سے؟ تمہارے حساب سے لمز میں مہینہ پہلے ہی گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھ جاؤں اور شرماؤں؟ وانیا حیران تھی۔ کبھی کبھی وہ اس کے ان عجیب سوالوں سے صدمے میں چلی جاتی تھی، اسی لیے اسے بیبی کہتی تھی۔ نیوز دیکھو، مراد کا ٹیکسٹ دیکھتے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا۔ گڈ جاب کا ٹیکسٹ سینڈ کرتے وہ اٹھا تھا۔ ڈریسر کے سامنے کھڑے ہو کر خود کا جائزہ لیا تھا۔ پرفیوم سپرے کرتے بکھرے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرے اور روم سے باہر قدم رکھا۔ سیڑھیاں اترتے لاؤنج میں دیکھا، ہر طرف سناٹا تھا۔ جب صدف کچن سے دودھ کا گلاس پکڑے نکلی تھی۔ کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ وہ مشکوک نظروں سے بولیں۔ ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ انہی سے ہی ملنے آیا تھا۔ کیوں، خیریت؟ وہ وہیں رک کر پوچھنے لگی۔ ڈیٹ فائنل کرنی ہے اپنی۔ سینے پر بازو لپیٹے مسکراہٹ ضبط کی۔ بہت جلدی ہے تمہیں؟ مسکراتے پوچھا۔ آپ لوگ تو کر نہیں رہے یار، خیال کریں، اکیلے نیند نہیں آتی اب، آپ سمجھیں۔ ٹھنڈی آ بھری تھی۔ شرم کرو، ماں کا لحاظ ہے یا نہیں؟ صدف نے شرم دلائی۔ میں سیریس ہوں، یہ پرسوں پورا سال ہو جائے گا ہمارے نکاح کو، اور وہ 19 کی ہو جائے گی۔ اور مہربانی سے لمز کو نہ ابھی بتائیے گا، بس وانی کی بارات پر میرا ریسیپشن ہے، یہ ڈن ہے، خود ہی طے کر چکا تھا وہ۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں گی، پر اسے تو بتانے دو، اس کی بھی رائے لینی ہے۔ کیا پتا میری بیٹی تمہارے ساتھ رہنا نہ چاہتی ہو؟ آخری بات تنگ کرتے کہی۔ دیکھ لوں گا آپ کی بیٹی کو بھی، آپ بس تیاری پکڑیں اسے میرے روم میں بھیجنے کی، باقی کام میرا۔ ہونٹ مسکرائے تھے۔ چلیں آپ جائیں، شاہ صاحب آپ کا ویٹ کر رہے ہوں گے، میں ان سے صبح مل لوں گا۔ جانتا تھا وہ ناراض ہے۔ صدف آنکھیں دکھاتی روم میں چلی گئی تھی۔ ارد گرد دیکھتے فون پر نمبر ملایا تھا۔ کیسے ہیں ملک صاحب؟ لہجے میں جیت کا غرور تھا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو وجدان شاہ، یہ سب کر کے تم مجھ سے خود کو بچا لو گے؟ تمہاری سوچ ہے، میں اب کیا حال کرتا ہوں وجدان شاہ، دیکھتے جاؤ تم۔ ملک غصے میں تھا، کافی ریپوٹیشن خراب ہوئی تھی۔ کچھ نیوز والے مرچ مسالہ لگا کر بھی بتاتے ہیں۔ تم مجھ پر کیس کرنا چاہتے تھے، میرے باپ کو دھمکی دی۔ میری تم سے ذاتی دشمنی نہیں تھی، مگر جو میری فیملی کے بارے میں کچھ بھی کہے وہ میری ٹارگٹ لسٹ میں آ جاتا ہے۔
और ये लाइन मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ये लाइन मेरे से ठीक नहीं पड़ेगी। तुम मुझ पर केस करना चाहते थे, मेरे बाप को धमकी दी थी। मेरी तुमसे ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, मगर जो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहे ना, वो मेरी टारगेट लिस्ट में आ जाता है। वजदान ने गुस्से से कहा था। तुम बस देखो वजदान, तुम्हारी दुखती रग से वाकिफ हूँ मैं। एक मौका मिला तो शिकार मेरा। मलिक ने इसका हवाला देकर इसे तपाया था। शट अप मलिक, इस तक पहुंचना तो दूर सोच में भी न लाना, वरना अब तू जान से जाएगा। बोलते ही गुस्से से फोन काटा था। कम डाउन वजदान, गहरी सांस लेते और माथा मसलते खुद को पुरसकून किया और झटके से उठा था। लम्स वानिया की कमरे से निकली थी। अपने रूम में कदम रखते दुपट्टा सोफे पर रखा था। कोई था जो इसकी हरकतें खामोशी से मुलाहिजा कर रहा था। पहले चेंज कर लेती हूँ। कबर्ड खोली कि सारे कपड़ों का ढेर इस पर गिरा, जो वो वैसे ही रख देती थी। सिर्फ कबर्ड की एक साइड दुरुस्त हालत में थी। वजदान का सारा गुस्सा उड़न छू, जो 2 मिनट पहले मलिक ने दिमाग खराब किया था, जो अब इसके बेड पर मजे से टेक लगाए था। ये मुसीबत, कपड़ों का ढेर उठाते फिर से वैसे ही रखे। लम्स बेबी मुसीबतों में, वजदान ने जेरे लब कहा। आप यहाँ? जैसे ही वो पलटी थी, जोरदार चीख मारी थी। वजदान ने कान में उंगली मारी। कभी हाथ देख रही थी, कभी इसे, जिसमें इस अपनी पर्सनल चीजें पकड़ी थी, जिसे फौरी कमर के पीछे किया। मेरी आंखें बंद हैं, रख लो तुम। इसके एक्सप्रेशन से महफूज होते कहा। शर्मिंदगी से फौरी कपड़ में रखी थी। आपको मैनर्स तो नहीं है, किसी लड़की के रूम में ऐसे नहीं आते हैं। लम्स का शर्म से बुरा हाल था। मैनर्स का लड़की के रूम में जाते हुए ख्याल करूंगा, पर बीवी के रूम में उम्मीद भी न रखना। टेक छोड़कर बैठा था वो वही फ्रीज हो गई थी। बेड पर आओ लम्स। ना नहीं, मेरे रूम से जाएं आप, आइंदा लॉक करूंगी मैं। उंगली दिखाते वार्निंग दी थी। आ रही हो या उठाकर लाऊं? नो नहीं एंड नेवर। ना, नो नहीं एंड नेवर, मुझे नहीं आना। आप जाएं, वरना मैं ऊंचा ऊंचा रोकर मम्मा डैड और वानी आपी को बुला लूंगी। हर तरफ से वही खड़े रहकर इनकार करते डराया। इसके अपनी तरफ बढ़ते कदमों से खौफजदा थी वो। छोड़ें मुझे, जैसे अपनी गोद में उठाया था। अपनी हालत देखी, दुपट्टे के बगैर थी। वो ब्राउन शर्ट के गहरे गले से शर्मिंदगी हुई थी। स्वीट हार्ट, नजरें नहीं चुराया करो, प्यार आता है तुम पे। बेड पर लेटाते इसकी पुश्त अपने साथ लगाई थी। इस लड़की ने मुझे बेशर्म कहा था। आप मेरे पास नहीं आया करें। लम्स को वाकया याद आया और लहजे में तलखी आई। इसे सबक सिखा दिया था, और तुम्हारे पास आने के लिए मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत तो नहीं। नज़रें तो इसके खूबसूरत वजूद पर मरकूज थीं। इसने कहा, आप आवारा हैं। पता नहीं कितनी लड़कियों और मेरे साथ। वो इस पॉइंट पर अटकी थी। इसको छोड़ो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं कैसा लगता हूँ? इसकी गर्दन पर उंगली फेरते पूछा। ढीठ, बेसाख्ता कहा। कभी बुरा कभी ढीठ। शोहर के बारे में राय चेंज भी कर लिया करो। बुरा लगा था। मेरे रूम में क्यों आए हैं आप? कभी मैं आई हूँ आपके रूम में? वो रूहानसी हुई। तुम जहाँ भी होगी वो चीज़ मेरी होगी। रही बात मेरे रूम की, तो वो भी हमारा है। और कुछ दिन का वेट करो बस तुम। अब 1 इंच का फासला भी वो ख़त्म कर चुका था। कुछ खास पल्ले नहीं पड़ा इसके। मजीद करीब आने से सिमटी थी। इसका अपने वजूद पर सरायत करता हाथ लम्स ने पकड़ा था। ये मंथ जानती हो कौन सा है? इसका हाथ पकड़ना अच्छा लगा था, और शफाफ गर्दन देखकर दिल बेकाबू हुआ। गर्दन पर इसकी सांसें और चुभन महसूस करते वो मुट्ठी जोर से बंद कर चुकी थी। बताओ, इसका रुख अपनी तरफ किया। वजदान, आप आधी रात ये पूछने आए हैं? रुख इसकी तरफ होते अपना चेहरा इसके सीने में छुपाया था। इसकी खुद पर पड़ती नजरों से खाइफ थी वो, जो इसे देखने में मसरूफ था। इसका सहारा लेकर खुद को बचाया था। तुमसे सुकून चाहिए था। कुछ टाइम पहले बहुत डिस्टर्ब था मैं। अब सुकून है, तुम पास हो मेरे। मैं पुरसकून हूँ। तुम्हारा तस्करा मुझे मेरे अलावा किसी से बर्दाश्त नहीं होता। शिद्दत जज्बात से कहते इसका छुपा चेहरा अपने रूबरू किया। मुझे नींद आ रही है, प्लीज जाएं। इसके जज्बात से बोझल लहजे से वो आंखें बंद कर चुकी थी।
اور اگر میں نہ سونے دوں تو ہونٹ کان کے قریب کیے تھے۔ پلیز وجدان، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہی، جائیں آپ۔ اس کا ہاتھ کمر پر محسوس کرتے وہ بند آنکھوں سے اپنا ہاتھ لاشعوری طور پر اس کے سینے پر رکھ چکی تھی۔ گہری مسکراہٹ سے اس کی بند آنکھوں پر جھکا تھا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھیں، خود پر کمفرٹر دیکھا۔ اپنی آنکھیں چھونے کے بعد گلابی گال چھوئے تھے جن پر سرخی لانے کا ذریعہ وہ تھا۔ وہ نہیں تھا پر اپنا احساس اس کے ارد گرد چھوڑ چکا تھا۔ ایک مسکراہٹ گلابی ہونٹوں پر آئی تھی۔ اس کا مہینہ پوچھنا یاد آیا تھا۔ ہمارا نکاح ہوا تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں میں وہ شخص آیا تھا جو نہ جانے کب اس کے پاس سے اٹھ کر گیا تھا۔ آفس سے 4 بجے کے قریب وہ فری ہوا تھا۔ کان سے فون لگائے وہ مصروف سا بات کرتے گاڑی کی طرف بڑھا تھا، اس بات سے انجان کہ کوئی اسے فالو کر رہا ہے۔ گاڑی سڑک پر نارمل رفتار سے ڈرائیو کرتے شاپنگ مال کے سامنے روکی تھی۔ سن گلاسز شرٹ میں اٹکائے تھے۔ پیچھا کرنے والا شخص بھی گاڑی سے اترا تھا۔ سر ابھی مشکل ہے، وہ شاپنگ مال گیا ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، وہ سیکیورٹی کے بغیر ہی ہوتا ہے۔ فون پر دوسری طرف موجود شخص کو آگاہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، کوئی موقع ملتا ہے تو آج ہی کام تمام کرو، نہیں تو ادھوری بات چھوڑتے وہ کاٹ چکا تھا۔ فرسٹ ایکسپیرینس وجدان شاہ۔ چلو مائی لو، آپ کے لیے یہ بھی مسکراتے اس کا خوبصورت چہرہ وجدان کی نظروں کے سامنے آیا تھا۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے اب اس کے قدم لیڈیز کاؤنٹر کی طرف تھے۔ کافی محنت اور انتھک کوشش کے بعد اس کے لیے کچھ پسند آیا تھا۔ واپس گاڑی میں بیٹھتے اب ایک فیمس کیک اینڈ بیک شاپ پر گیا تھا۔ کچھ مزید چیزیں خریدتے اس کا فیورٹ کیک آرڈر دیا تھا۔ شاہ صاحب سب ٹھیک ہے؟ صدف نے مشکوک نظروں سے پوچھا تھا۔ کس بارے میں؟ آپ کے اور وجدان کے درمیان؟ صبح ناشتے کی ٹیبل پر بھی آپ کا رویہ کھینچا سا تھا۔ وہ صوفے پر ان کے قریب بیٹھی تھیں۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ بات کو اگنور کیا۔ او ہاں، یاد آیا، وانیا ویٹ کر رہی ہوگی۔ اس کے ساتھ شادی کی شاپنگ کا پلان بنایا تھا۔ اچھا، مجھے آ کر آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وجدان اور لمس کی شادی کے بارے میں۔ چلو اب رخصتی چاہتا ہوگا، بڑبڑائے تھے۔ اس پر غصہ کسی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا، جو صبح بھی انہیں ایک دفعہ منانے کی کوشش کر چکا تھا اور اپنے خودی سے طے کردہ ولیمے کے بارے میں بھی آگاہ کر چکا تھا۔ آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر؟ لمس نے انہیں لاؤنج سے باہر نکلتے دیکھ پوچھا تھا۔ شاپنگ پر، وانیا نے جواب دیا۔ مجھے چھوڑ کر؟ مجھے بھی جانا ہے مما۔ تم یونیورسٹی سے تھک کر آئی ہو بیٹا، تم پھر چلنا، ہم لیٹ ہو جائیں گے، کافی زیادہ شاپنگ کرنی ہے، صدر نے بچکارا تھا۔ نہیں مما، مجھے جانا ہے، وجدان مجھے کہیں نہیں جانے دیتے، اب آپ بھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ روحانسی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو بھائی، ناراض نہ ہو۔ تھینک یو مما۔ اب رکیں، وہ جو ویسے ہی منہ اٹھا کر جا رہی تھی روم کی طرف بھاگی تھی۔ اب کیا ہوا؟ اسے وانیا نے تعجب سے دیکھا جب وہ ہانپتی اپنی شال لے کر نکلی تھی۔ چلیں، شکر ہے یاد آ گیا، وجدان کی وارننگ یاد آئی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ ان کا رخ اب شاپنگ مال کی طرف تھا۔ وانیا کی شادی کی شاپنگ کے بعد لمس کے لیے بھی وہ کچھ ہیوی ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ مما آپ لوگ دیکھیں، میں وہ سامنے شاپ سے کچھ دیکھ لوں؟ وانیا بولتے گارمنٹس کی شاپ سے گفٹ شاپ کی طرف گئی۔ ارادہ لمس کے لیے کچھ خریدنے کا تھا۔ لم، یہ دیکھو، تم بھی پسند کر لو کوئی ڈریس، ہیوی ڈریسز دکھاتے صدف نے اس سے بھی رائے لی تھی۔ آپ سلیکٹ کر دینا مما، مجھے نہیں اندازہ، وہ پیار سے بولی۔ صدف مسکراتے خود ہی اس کے لیے سلیکٹ کرنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ گاڑی رکتے دیکھ غصے سے پوچھا۔ ملک صاحب لگتا ہے کچھ پرابلم ہو گئی ہے، ڈرائیور ملک کے بگڑے تیوروں سے خوفزدہ ہوتے فوری بولا۔ میں چیک کرتا ہوں۔ وہ اترا تھا۔ انجن کافی گرم ہو گیا ہے ملک صاحب، میں پانی کی بوتل قریب سے لے کر آیا، گاڑی کے شیشے سے اندر جھانکتے بتایا تھا جب ملک سگار کا دھواں اڑانے میں مصروف تھا۔ نظر یکدم بھٹکی تھی۔ شیشہ نیچے کیا تھا۔ فورڈ کوٹ کی تیز روشنی میں وہ چہرہ غور کر رہا تھا۔ وہ سامنے آئس کریم پارلر کی طرف بڑھی تھی۔ بلا شبہ وہ وہی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ پہچان چکا تھا اس عورت کو، لیکن اس کے ساتھ موجود 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی پر نظر
نظر ٹھہرتے وہ شدید حیرانگی کی کیفیت میں تھا۔ ہاں، وہ خوبصورت لڑکی تھی جس کی چند دن پہلے تصویر دیکھی تھی، وجدان شاہ کی بیوی۔ ایک پرسوچ خباثت بھری مسکراہٹ اچھالی تھی اور ماجرا سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ گاڑی گراج میں کھڑی کی اور اس کے لیے کی ہوئی شاپنگ گاڑی میں ہی رہنے دی تھی۔ گھر سناٹے کی زد میں لگا۔ ایک طائرانہ نظر لاؤنج میں ڈالتے وہ اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ وجدان فریش ہو کر نیچے آیا تو احمد شاہ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ کیسے ہیں ڈیڈ؟ خوشگواری سے ان کے سامنے براجمان ہوتے پوچھا تھا۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ کب تک ناراض رہنا ہے؟ ان کے جواب نہ دینے پر کہا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تلخی سے گویا ہوئے تھے۔ پڑھتا ہے تو آپ کو منا رہا ہوں نا۔ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں۔ آخری بات دل میں کہی تھی۔ سر کھانا لگا دوں آپ دونوں کے لیے؟ میڈ نے توجہ مبذول کرائی تھی۔ سوری، غلطی ہو گئی پڑھنے میں۔ جی آگے۔ موم کہاں ہیں؟ یکدم خیال آیا۔ سر میم لوگ تو شاپنگ پر گئے ہیں۔ واٹ؟ کون کون گیا ہے؟ یکدم وہ الرٹ ہوا تھا۔ کھانا نہیں، ایک کپ اسٹرانگ چائے بنا لاؤ، میڈ سے کہا۔ اور وہ تینوں گئی ہیں؟ احمد شاہ نے جواب دیا۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہیں؟ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ آ جائیں گی۔ اور تمہاری ماں کا فون روم میں ہے، اس کی بے چینی میں دیکھتے جواب دیا۔ مما اور وانی آپی کل کیا دن ہے؟ آئس کریم کھاتے پوچھا۔ ٹیوزڈے، صدف نے آرام سے جواب دیا۔ نہیں کچھ خاص، مطلب کچھ ہوتا ہے اس دن آپ کو یاد نہیں؟ وہ نکاح تو نہیں پر اپنی برتھ ڈے ضرور یاد کروانا چاہ رہی تھی۔ بھئی میری یوٹیوب فیملی سے بہت بہت معذرت، اگر پڑھتے ہوئے میرے سے کچھ غلطی ہو جائے یا کوئی مسٹیکس وغیرہ ہو جائیں تو پلیز اس کو درگزر کر لیجیے گا، کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو پڑھتے پڑھتے نظر تھک جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے پڑھنے میں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آگے۔ کیا مطلب؟ لمز ہر ویک میں ایک ٹیوزڈے ہوتا ہے، اس میں کیا خاص ہے؟ وانیہ نے اس کے معصوم ایکسپریشن دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اچھا ٹیوزڈے ہوتا ہے پر ڈیٹ بھی نہیں یاد آپ لوگوں کو؟ وہ اداس ہو گئی تھی۔ صدف اور وانیہ نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آج کتنے عرصے بعد باہر آتے فضا میں سکون محسوس ہوا۔ آپ کے بھائی کی غیر موجودگی میں وانیہ نے آنکھیں دکھائیں۔ آئس کریم کھانے کے بعد وانیہ اور لمز باتیں کرتے گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آپ کا فون؟ لمز رنگ ٹون سے متوجہ ہوتے وانی سے کہا۔ اپنا تو وہ لائی نہیں تھی۔ بھائی کالنگ جگمگاتے دیکھ ریسیو کیا۔ جی بھائی، کہاں ہو تم لوگ؟ وجدان نے بے سکونی کی حالت میں پوچھا۔ گھر واپس آ رہے ہیں، کہیں رکنے کی ضرورت نہیں، جلدی گھر ہی واپس آؤ اور ڈرائیور کو فون دو۔ جی بھائی۔ ڈرائیور کو فون دیا جو اسے پتہ نہیں کیا کیا ہدایت دے رہا تھا۔ مما وجدان سے بچا لینا مجھے۔ گاڑی سے اترتے لمز نے آہستہ سے صدف کو مخاطب کیا تھا۔ کچھ نہیں کہے گا، میرے ساتھ تھی تم، صدف نے اس کے ڈرنے پر کہا۔ وجدان کو لاؤنج میں ٹہلتے دیکھا، جو لمز کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ فوری صدف کے پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ میرے ساتھ تھی وہ، صدف نے اسے سامنے کرتے کہا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے راستے میں کتنی برائیاں کی ہیں آپ کی بیوی نے؟ آپ کی؟ وانیہ نے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ بیگ لاؤنج میں صوفے پر رکھتے کہا۔ نہیں وجدان، وانی آپی جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے تعریف کی تھی۔ آپ تو بہت اچھے ہیں۔ فوری سامنے آتے ڈرتے مسکے لگائے تاکہ وہ اسے نہ ڈانٹے۔ وجدان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے جھوٹ اور خوف پر مسکرایا تھا۔ اف وائٹ پرنٹڈ شال کو کندھوں پر پھیلائے سادے سے چہرے کے ساتھ وہ اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ مما خیال رکھا کریں یار، آپ لوگ اکیلی گئی تھی، گارڈ بھی نہیں تھا، میرا ویٹ کر لیتے، میں ساتھ چلتا۔ وہ پریشان تھا۔ ابھی ملک کی طرف سے اچھا بس کرو، اب سی آئی ڈی کی طرح تفتیش نہ شروع کر دو۔ وہ یکدم گڑبڑایا۔ ابھی تو ان کو نہیں بتایا تھا، پتہ نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہونے والا تھا۔ ان نون نمبر دیکھتے مریم کے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر چلتی انگلیاں پل بھر کے لیے رکی تھیں۔ شاید الجھن ہوئی تھی مصروفیت میں بار بار بجتی فون کی رنگ سے۔ کون ہے؟ کیا تکلیف ہے؟ بندہ نہیں اٹھا رہا تو سکون کیوں نہیں ہے؟ اٹھاتے ہی پھاڑ کھانے والا لہجہ۔ اف یہ ادا۔ دوسری طرف بندہ فدا ہوا تھا۔ کون ہے؟ نہیں بولنا تو رکھ دوں میں؟ وہ کوفت میں مبتلا ہوئی تھی۔ مریم یہ رپورٹ چیک کرو۔ اوکے میں کرتی ہوں۔ تم پیچھے تو ہو کر کھڑے ہو، فون کان سے لگائے اپنے سر پر جھکے دوسرے بندے کو غصے سے ٹکا
کر جواب دیا تھا۔ کون تھا وہ؟ تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ مراد کو تو لگ گئی تھی اور ایک یکدم سیدھا ہوا تھا۔ تمہارے پاس میرا نمبر کیسے آیا؟ فوری پہچانتے ناگواری آئی۔ بیبی، تمہارا گھر پتہ کر لیا، گرانی سے دوستی کر لی، نمبر لینا مشکل تھا کیا؟ مراد نے جتایا۔ ویسے نمبر گرانی سے بہانے سے لیا تھا۔ بائی دا وے، تم گھر کیوں نہیں گئی؟ اور وہ لڑکا کون تھا؟ لہجہ تفتیشی ہوا۔ میرا عاشق سمجھے اور میرے ساتھ اپنی گھٹیا زبان استعمال نہیں کرو۔ اشارہ بیبی کہنے کی طرف تھا۔ اور لاسٹ ون، اب دماغ نہ کھاؤ، ایویں ہی شوخا پیچھے پڑ گیا ہے۔ مریم چیئر سے ٹیک لگاتے منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیا بکواس ہے یہ! مراد کو پتہ نہیں کیوں عاشق کہنا برا لگا اور اپنی بے عزتی بھی۔ دیکھو، میں نے تمہاری مدد کا بدلہ چکا دیا ہے، برائے مہربانی اب میری جان چھوڑو۔ بولتے ہی کوفت سے فون رکھا۔ عجیب مصیبت! بال کانوں پیچھے کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد فون دیکھتے دانت پیستا رہ گیا، جو اسے بس تھینک یو کے بہانے فون کیا تھا۔ کدھر؟ راستہ روکا تھا۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ بچ رہی تھی۔ اس سے تیزی سے سب کے روم میں جانے کے بعد وہ بھی اپنے روم کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، راستہ دیں، نظریں جھکائے کہا۔ فون کہاں تھا تمہیں؟ سمجھ نہیں آتی میری باتیں؟ یہاں کچھ جلدی فٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھتے کہا۔ آپ نے کہا تھا مجھے ڈانٹیں گے نہیں وجدان۔ کس نے اور کب کہا تھا جی؟ مسکراہٹ ضبط کرتے اسے کھینچا تھا اپنی طرف۔ اتنی پیاری کیوں ہو؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کی بے داغ پیشانی پر لب رکھے تھے۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتا کہ اس کے چہرے کی طرف جھجکتے دیکھا۔ خود کو دیکھتا پا کر وجدان پھر سے بے اختیار جھکا تھا۔ جب آپ نے دونوں ہاتھ اس کے ہونٹوں پر رکھے، مزید کوئی حرکت کرنے سے باز کیا تھا۔ مجھے روکا نہیں کرو، بلیو می، شدید والا پیار آتا ہے۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے کہا۔ اب جلدی سو جاؤ سویٹ ہارٹ، میٹ یو ٹو نائٹ۔ اسے بولتے وہ چلا گیا تھا۔ لمز فوری روم کی طرف بڑھی اور اس بار لاک کرنا نہیں بھولی تھی۔ روم کو ستائشی نظر سے دیکھا۔ وہ پہلی بار کچھ دل سے کر رہا تھا۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ ہونٹوں پر رقص کی تھی۔ کالی آنکھیں چمکی تھیں۔ اب اس کا رخ اس کے روم کی طرف تھا۔ دوبارہ لاک گھمایا، بٹ نو رسپانس۔ لاکڈ۔ حفاظتی تدابیر۔ نوٹ بیڈ ڈارلنگ۔ وہ زیر لب مسکراتے دوبارہ اپنے روم کی طرف بڑھا تھا۔ سائڈ ٹیبل کے ڈرا الٹے پلٹے چابی لیتے وہ دوبارہ باہر گیا۔ کلک کی آواز سے نوب گھمائی۔ وہ روم میں داخل ہوا۔ ہلکی سی لیمپ کی روشنی اور اس کی خوشبو نے اسے حصار میں جکڑا تھا۔ گھٹنوں کے بال اس کے بیڈ پر جھکا تھا، جو کمفرٹر سینے تک اوڑھے سائیڈ لیے مزے سے مہے خواب تھی، اور وہ پاگل تھا جس نے اتنی تیاری کی تھی۔ ایک ہاتھ سر کے نیچے جبکہ دوسرا بیڈ پر سیدھا دراز تھا۔ سفید بے داغ کلائیاں اور ہاتھوں کی لمبی انگلیاں گلابی تھیں۔ وہ مجبور کرتی تھی کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو جائے۔ اس کا وجود جس پر صرف وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اپنی ساری سوچوں پر ابھی فی الحال لعنت بھیجی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی جہاں 12 بجنے میں صرف 5 منٹ تھے۔ اسے جھٹکے سے سیدھا کرتے اپنی مضبوط باہوں میں بھرا تھا، جو بے خبر تھی۔ باہوں میں بھرے ہی وہ اس کے روم سے نکلتے اوپر سیڑھیاں عبور کرتے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندر لاتے پاؤں سے دروازہ بند کیا، اسے جھٹکے سے اپنے برابر نیچے اتارا تھا اور اس کی کمر جکڑی، ورنہ وہ شدید برا نیچے گرتی۔ لمز نیند میں کسمس آئی تھی۔ اپنے وزن پر کھڑا ہونے سے ویک اپ لمز، اس کے کان میں جھکتے کہا۔ سونے دیں، آپ میرے خواب میں بھی آ گئے، وہ اس کی شرٹ جکڑے نیند میں ڈوبی آواز سے بولی تھی۔ وجدان مسکرایا۔ میں ہر جگہ ہوں گا تمہارے ساتھ، سوتے جاگتے خوابوں میں۔ ناؤ ویک اپ، ورنہ میں وہ کروں گا جو تم سوچ نہیں سکتی۔ وہ اسے دوبارہ آنکھیں نہ کھولتے دیکھ دھمکی دے گیا، جو نیند میں دروازے کے پاس ہی اس کے سینے سے لگی تھی۔ اوکے فائن۔ جب وہ جھکا تھا اور اس کا نرم و نازک ہاتھ پکڑ کر انگلی زور سے دانتوں کے نیچے دبائی، درد محسوس کرتے وہ مندھی آنکھیں کھولتے جائزہ لے رہی تھی۔ کہاں ہے؟ پر وہ کہاں تھی؟ بس اسے تو ہلکی سی روشنی والی جلتی بجھتی کینڈل نظر آ رہی تھی، ایک خوبصورت جگہ، ریڈ روزز کی خوشبو۔ وہ کہاں تھی؟ وہ ذہن پر زور ڈال رہی تھی، جب وجدان کی دوبارہ اسی حرکت سے ادھ کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھا
او مما، وہ چیخی تھی، کیوں ہمارے خاص لمحوں میں سب کو اکٹھا کرنا ہے؟ وجدان نے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ ہوش میں آتے وہ حیران در حیران وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ یہ کیا تھا؟ حقیقت یہاں کیسے آئی؟ وہ وہ ہیپی برتھ ڈے پلس ہیپی اینیورسری مائی لو، اس کے الفاظوں سے وہ پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ کیا میری برتھ ڈے؟ وجدان نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ حیران ہوئی۔ نہیں میری، وہ چڑھا۔ وجدان یہ سب وہ خوش ہوتے سب دیکھ رہی تھی، جہاں اداس تھی کہ کسی کو بھی نہیں یاد۔ اس وقت وہ چپل کے بغیر تھی، براؤن نرم کلین پر دھنستے اس کے سفید پاؤں اپنے وزن پڑتے گلابی ہوتے اسے متوجہ کر رہے تھے۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کے قریب گیا، جو سب بھلائے بس خود میں مگن تھی۔ یہ آپ نے کیا؟ وہ حیران در حیران تھی۔ اس کے روم کی ڈیکوریشن پر جو کینڈلز اور روزز کے ساتھ کی تھی، اور اسی کے ساتھ ٹیبل کے سینٹر میں بون وینٹ کا 1 پاؤنڈ کا کافی کیک تھا، اس کا فیورٹ۔ چینج کرو ڈریس، وہ اس کے قریب گیا۔ پلیز۔ ایسے ہی وہ پزل ہوئی، اس ٹائم بالکل چینج نہیں کرنا چاہتی تھی وہ، اور خود کو دیکھا جو پرپل سلک کی ہاف بازو والی شرٹ اور ٹراؤزر میں دوپٹے سے نادار تھی۔ وہ یکدم شرمندہ ہوئی تھی۔ وجدان اس کا ڈر سمجھتے اس کے قریب ہوا۔ ریلیکس، شوہر کے روم میں ہو، یہاں کچھ نہیں کہوں گا، کندھے سے تھامتے اس اپنے سامنے کیا تھا۔ ڈریس چینج کرنے پر اس نے اتنا مجبور نہیں کیا تھا، ورنہ اس کے لیے ایک قیمتی ڈریس کافی خوار ہو کر خریدا تھا۔ آؤ کیک کاٹیں۔ وہ اسے لیتے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ کیک کاٹنے لگی جب وجدان نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے چھری چلاتے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دھرا۔ لمس کے ہاتھ کانپے تھے۔ ہماری اینیورسری بھی ہے تو میرا بھی حق بنتا ہے نا؟ کیک کاٹتے ہوئے اس کے کان کے قریب بولا۔ وہ خود میں سمٹ رہی تھی۔ پیس کرتے وجدان نے اسے کھلایا۔ مجھے، وہ اسے بھوکوں کی طرح خود کھاتے دیکھ غصہ ہوا، جو اس سے انجان کیک کھانے میں مصروف تھی۔ کھا لیں، وہ مصروف بھرے منہ سے بولی۔ یہ کیک اس کی کمزوری تھا، کیا وجدان نہیں جانتا تھا یہ؟ تم کھلاؤ، وہ چباتے بولا۔ آپ کے ہاتھ کرائے پر گئے ہیں، وہ سوچ سکی اسے بول کے مرنا تھوڑی تھا۔ آپ اس کے سخت تاثرات سے وہ پریشان ہوئی۔ کیک کا پیس لیتے جھجکتے اس کے منہ کے قریب لے کر گئی۔ اب اچھا ٹیسٹ ہے۔ وہ اس کی انگلیاں چھوڑ کب رہا تھا؟ پلیز۔ وہ روحانسی ہوئی۔ تنہائی میں پھولوں کی مہک، صرف کینڈلز کی جلتی بجھتی روشنیاں، وہ اور اس کا عجیب احساس، یہ سوچتے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ وہ کبھی کبھی کافی سٹرینج لگتا اور کبھی انتہا سے زیادہ کیئرنگ۔ وہ اس کی سائیکی پر اپنے بارے میں کبھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ میرا گفٹ؟ وجدان کی اگلی فرمائش پر وہ جی بھر کر کڑھی۔ برتھ ڈے کا احسان کر کے وہ گفٹ اس سے مانگ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں لیا۔ وجدان نظریں جھکائیں، شرمندگی ہوئی تھی۔ کیوں نہیں لیا؟ لمز مجھے چاہیے ہے گفٹ۔ مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ مجھے یاد آیا، آپ دیں مجھے، میری برتھ ڈے تھی نا؟ وہ شرم پڑے ہٹاتے لڑاکا عورتوں کی طرح گرے آنکھیں چھوٹی کرتے بولی۔ اور میری اینیورسری؟ اس نے بھی جتایا۔ تو میری بھی تھی نا، پھر مجھے بھی دیں۔ وہ منہ پھلاتے اس کے روم میں اس پر حق جتاتے وجدان کو اپنے دل کے قریب ترین لگی۔ کیا چاہیے؟ وجدان کی جان کو، وہ اسے کھینچتے بولا، جو ڈائریکٹ اس کے سینے سے لگی تھی۔ مجھے جانا۔ وجدان وہ پل میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ کہاں ڈارلنگ؟ ابھی تو گفٹ رہتا ہے، وہ اس کی کمر جکڑے بول رہا تھا۔ نہیں چاہیے۔ تنہائی، اس کی قربت میں خوف محسوس ہوا تھا۔ پر مجھے دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے، وہ خمار آلود لہجے میں کہا۔ تم سب پر پریشیس ہو میرے لیے لمپ۔ مجھے نہیں پتا میں کب تمہارا ایڈکٹ ہو گیا۔ کچھ کہوگی نہیں میرے لیے؟ وہ اکسا رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا وجدان، میں آپ کی فیلنگز کو بے اختیار۔ وہ اپنے پاؤں اس کے پاؤں پر رکھ کر اونچی ہوئی تھی۔ وجدان کو اس کا نرم احساس اپنے ماتھے پر محسوس ہوا تھا۔ باقی لفظ وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے پیارا گفٹ آپ، یہاں بھی چاہیے، اب یہاں بھی چاہیے۔ مسکراتے اپنے گالوں کی طرف بھی اشارہ کیا تھا۔ نہیں، انکار کرتے اپنا چہرہ فوری اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ لمس کو اس کے ہونٹ کان سے ہوتے کندھوں پر محسوس ہوئے تھے۔ اس کی حرکت سے اب بس وہ اس کے سہارے کھڑی تھی۔ کبھی تو اظہار کر دو، شدت سے انتظار
ہے مجھے۔ وجدان پیچھے ہوا تھا، اس کے قریب ہوتے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے رنگ لیتے وہ جھکا۔ مجھے یہ ہی تمہارے لیے پسند آئی تھی، ول یو میری می؟ شرارتی نظروں اور انداز سے پوچھا۔ سے یس۔ اسے چپ دیکھ کر اس کے ہاتھ پر زور دیا، جو اس مغرور شہزادے کے پل پل بدلتے انوکھے رویوں سے حیران تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ رف سے حلیے میں وہ اس کا دل دھڑکا چکا تھا۔ لمز نے ہلکا سا مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ آج یہی سو جاؤ میرے ساتھ، دل بالکل نہیں لگے گا میرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے خود سے لگائے تنگ کر رہا تھا۔ وجدان، وہ اس کے سینے سے لگی رونے والی تھی۔ میرا نام جب ایسے لیتی ہو نا دل بے قابو ہو جاتا ہے۔ نہیں لیا کرو، برا ہوگا تمہارے لیے۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا دھمکی؟ لم سمجھ نہیں پائی۔ ڈمپل کوئن، کر لو کچھ دن سکون، جلد ہی تمہارا سکون غارت کرنے والا ہوں، پھر تم روک کے دکھاؤ مجھے۔ وہ اسے دھمکاتے ماتھے پر جھکتے بول رہا تھا۔ لمس کا دل زوروں سے دھڑکا تھا، اس کے گمبھیر اور معنی خیز لہجے سے۔ وہ اس کے دیے گفٹ میں اپنے لیے خریدا ہوا ڈریس اور ڈھیر ساری چاکلیٹ پھیلائے تھی۔ بیڈ پر لیٹتے اسے نیند کہاں آ رہی تھی؟ یہ اس کی یادگار برتھ ڈے خوبصورت شام لگی، وجدان کے رنگ میں آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ وہ شدت پسند تھا اس کے معاملے میں۔ اب اپنی رنگ فنگر میں ڈیسنٹ سی قیمتی رنگ دیکھتے وہ مسکرائی، اور لاشعوری میں وہ ہونٹ رکھ چکی تھی اس پر۔ وانی وجدان کے روم میں گئی۔ بھائی اٹھیں، وہ اسے اٹھاتے بولی۔ وہ کمفرٹر اوڑھے نیند میں بے خبر تھا۔ وانی پلیز، میں رات میں لیٹ سویا ہوں، ڈونٹ ڈسٹرب۔ وہ کروٹ لیتے بولا۔ ہم آپ کی بیوی کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے جلدی اٹھے ہیں، اور آپ ہیں کہ اٹھ نہیں رہے۔ وہ غصہ ہوئی۔ مجھے نہیں کرنی، جاؤ تم لوگ کرو فضول کے چونچلے۔ نیند میں بھی اس کی آواز سخت تھی۔ وہ اس کے ساتھ ٹائم گزارتے رات 2 بجے کے قریب سویا تھا، اور اب کم از کم اس کا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں تھا۔ وانی حیران ہوتے باہر نکلی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی نہیں اٹھنے والا تھا، جب اس کی نظر روم میں ایک سائڈ پر سمیٹے ہوئے روزز اور کینڈلز پر پڑی۔ اچھا بچو، کتنے چلاک ہیں آپ، وہ سب سمجھتے مسکراتے باہر نکلی۔ کیک ٹرالی میں سجائے اور پیاری سی ڈیکوریشن کیے وہ تینوں اس کے روم کی طرف بڑھے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے مائی کیوٹ گرل۔ صدف اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ وہ نیند میں کس مساتے اٹھی اور ان تینوں کو دیکھ کر فوری بمشکل نیند بھگاتے اٹھی تھی۔ مما تھینک یو، آپ کو یاد تھا؟ وہ ان کے گلے لگتے خوشی سے بولی۔ جی ہمیں یاد تھا، پر سرپرائز دینا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے اینڈ اینیورسری لمز بیبی۔ وانی نے بھی اس کے پاس جاتے گڈ وشز دیں۔ لو یو وانی آپی، وہ گلے لگتے بولی۔ ہیپی برتھ ڈے بیٹا، احمد شاہ نے اس کے سر پر پیار دیتے کہا۔ وہ اسے کسی بھی طرح ماں باپ کی کمی فیل نہیں کرانا چاہتے تھے، نہ چاہتے بھی لمس کی آنکھوں میں آنسو آئے ان کی محبت پر۔ آج نہیں رونا میری بیٹی نے، صدف نے آنسو صاف کرتے اسے خود سے لگایا۔ مما یہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ بھائی نہیں آئے۔ سوری لمز، آپ کے شور شاید رات میں لیٹ سوئے ہیں، اس لیے اب اٹھ نہیں پا رہے۔ وانی نے اسے تنگ کیا۔ جی نہیں، وہ گڑبڑائی۔ وانی نہ تنگ کرو، چلو بیٹا کیک کاٹو۔ احمد نے اسے کیک کی طرف متوجہ کیا۔ ویسے لمز سب سے پہلے ہم نے وش کیا نا؟ وانی نے کیک کھلاتے شرارتی نظروں سے پوچھا تھا، جیسے وہ جانتی ہو۔ نہیں او ہاں، آپ لوگوں نے ہی کیا۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے گڑبڑائی، ابھی سچ بولنے والی تھی۔ میرے کان میں بتا دو کیسے وش کیا تھا بھائی نے؟ وہ اس کے قریب ہوتے پھر سے تنگ کرتے بولی تھی۔ آپی، وہ روحانسی ہوئی۔ وجدان کی رات کی حرکتیں سوچتے وہ شرم سے لال ہوئی تھی۔ آئی میرا گلاب، وہ اسے خود سے لگاتے پیار سے بولی۔ وہ شرمندہ ہوتے مسکرائی۔ سب نے اسے گفٹ دیے جسے وہ خوش دلی سے لے رہی تھی، پر سب سے خاص وہ رنگ تھی جو اس نے دی تھی۔ تمہیں جو کام کہا اگلے 15 منٹ میں اس کی تفصیل چاہیے۔ سوشل میڈیا چیک کرو، ضرور کوئی سراغ ملے گا۔ جی ملک صاحب۔ کچھ ٹائم اس بندے کا میسج موصول ہوا تھا۔ ملک کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کا کام ہو گیا ہے۔ پکچر سینڈ کی تھی جس میں 3 لوگ تھے۔ احمد شاہ کو تو وہ پہچان گیا تھا، اور وہ عورت بلا شبہ وہی تھی جو اس رات کے بعد آج دیکھی تھی، اور ساتھ وجدان۔ شاید اس کی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کی پکچر تھی۔ جو واحد پکچر سوشل میڈیا پر اس کی فیملی کی تھی۔ وہ عورت وجدان شاہ کی ماں ہے، اور وہ لڑکی اس کی بیٹی نہیں بہو ہے۔ مطلب جس لڑکی کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہ وجدان کی بیوی ہے۔
इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। जानता था तुम गजब ढाओगी। इसकी कुछ दिन पहले की खींची पिक्चर पर नजरें गाड़े वो मुखातिब था। वजदान शाह, तुमसे पहले वो लड़की मेरी थी, तो हक भी इस पर मेरा है। आखिर इसका बाप हयात खान मेरा दोस्त था। माजी। अब यहाँ से माजी शुरू हो रहा है, तो माजी की अब स्टोरी शुरू होने लगी है, तो देखते हैं माजी में क्या हुआ। मलिक और लम्स के वालिद में कॉलेज के ज़माने से गहरी दोस्ती थी। मलिक उल्टे सीधे कामों में मुलविस था। कॉलेज में गैर कानूनी कामों में एक बार इसका नाम इंतज़ामिया तक पहुंच चुका था और मलिक को कॉलेज से स्टिक ऑफ कर दिया था। लेकिन हयात खान जो अपने आबाई गांव गए थे, वो इस बात से अनजान थे और वहां ही इनकी मुलाकात लम्स की वालदा से हुई थी, जो अपनी किसी खाला की तरफ आई थी। दोनों की सरसरी मुलाकात गांव के किसी बाग में हुई थी। जरी गांव कितना प्यारा होता है, एक पीसफुल एनवायरनमेंट, सिला खुशी से बता रही थी। वो आम के दरख्त है ना? हाँ, वो सिला को हैरान होते देख मुस्कुराते बता रही थी। वो चलते-चलते इनसे अलहदा हो गई थी और बाग की सिमत चल दी, जहाँ इसे आम के दरख्त नज़र आ रहे थे। अब वो इस बाग की हदूद में दाखिल हो चुकी थी। वाओ! आज मैं खुद अपने हाथों से आम तोड़ूंगी, वो खुश होते बोली। ज़री सिला कहाँ है? अम्मी यहीं थी। वो दोनों परेशान हो चुकी थी, लेकिन सिला इन्हें नजर नहीं आई। वहीं रुक जाओ, हिलना भी मत, चोरनी। सिला की आंखें खौफ से खुल गईं, जो आम तोड़ने के चक्कर में उछल रही थी। देखें, मैं चोर नहीं, वो खौफजदा होते बोली। तो फिर कौन हो? हयात ने मुस्कुराते, इसके खौफ से पड़ते सफेद चेहरे को देखते कहा था, जो इनके बाग में खड़ी थी। बस ये आम तोड़ने आई थी, प्लीज मुझे लेने दें, मैं बस एक लूंगी भाई और चली जाऊंगी, सिला ने मासूमियत से कहा। भाई वो इस मासूमियत पर कौन कुर्बान ना जाए, सामने खड़ी 15-16 साल लड़की को देखते कहा, जो ब्लैक शलवार कमीज पर रेड दुपट्टा सर पर ओढ़े अपने लहजे और चेहरे से मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। क्या सोच रहे हैं भाई? आप ये पैसे ले लें, पर मुझे हाथ से तोड़ना है आम, प्लीज, सोच में डूबे देख गिरे आंखों वाले लड़के से कहा, जो इसके पूरे चेहरे में से इसे अटैक कर रही थी। एक शर्त पर, पहले मुझे भाई कहना बंद करो और बताओ कहाँ से हो तुम। वो अब करीब आया था। ओके, मैं आपको भाई नहीं कहूंगी, पर मुझे तोड़ने देना प्लीज। हयात हैरान हुआ। वो तो एक ही रट लगाई थी, तोड़ो, इसे ऑफर दी, जब वो फिर से उछलने का काम जारी कर रही थी, जिसे देखते हंसी आई। रुको, मैं तोड़ देता हूँ। फिर खुद तोड़ कर दिया। ओए थैंक यू तो बोलो। वो जो आम लेते खुशी से जा रही थी, इसके रास्ते में हायल हुए। थैंक यू भाई, खिलखिलाते कहते वो भागी, जब वो इसके पीछे हुए थे। कहाँ गई खाला और जरी? वो खौफजदा हुई थी, जो इसे वहां नजर नहीं आई जहां से वो आई थी। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी, पर वो इसे वहां नहीं मिली। मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे तो रास्ता भी नहीं याद। आज सिला सदा की बेवकूफ रहना, इनको तो पता भी नहीं था मैं कहाँ हूँ। रोते इर्द गिर्द देख रही थी वो। ओए तुम रो क्यों रही हो? इस लड़के की आवाज सुनकर रात से सर उठाया था। भाई मैं घर कैसे जाऊं? मुझे रास्ता नहीं याद, रोते बताया। उफ, ये भाई कहना, पहले तो वो चिढ़ा था, मगर क्यों समझ नहीं आई। तिला, तुम पागल, कहाँ थी? कितना ढूंढा तुम्हें। जरी की आवाज सुनकर जिसमें जान आई। जरी वो इसके गले लग रो रही थी और इस चक्कर में हाथ में पकड़े आम भी फेंक चुकी थी। चलो घर, इसे साथ लेकर वो जा चुकी थी, मगर वो हसीन नौजवान तो इसकी मासूमियत के शहर में था, और जहाँ हुई थी इसकी पहली मुलाकात, जो इनको अपने शहर में मुब्तला कर चुकी थी। फिर इसी के बाद उन्हें काफ़ी ढूंढा था, मगर वो लड़की शायद जा चुकी थी। ओ माय गॉड, फर्स्ट डे और मैं लेट, वो तेज से चलते बोली थी। तुम्हें पता जिला इंग्लिश के न्यू प्रोफेसर इतने हैंडसम है, और इनकी ग्रे आंखें और मुस्कुराते हुए गाल पे पड़ते डिंपल, क्या बताऊं, वो तारीफों के कसीदे पढ़ रही थी। बस करो, शोधों की तरह क्यों तारीफ कर रही हो? सिला ने कोफ्त से कहा। मैं आई कमिन सर? इस आवाज पर वो शख्स रात से पलटा था, जैसे वो पिछले 2 साल से जिसे वो पिछले 2 साल से ढूंढ रहा था। वो यहाँ मिलेगी, सोच में भी नहीं था। यहाँ हुई दूसरी मुलाकात। जिला, नाइस नेम। थैंक यू सर, वो मुस्कुराई थी। तुम्हें मैं याद नहीं आया?
آپ مجھے نہیں بھولے، آخر عام توڑ کر دیے تھے بھائی، مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ ناؤ آئی ایم یور ٹیمپریری پروفیسر، ڈونٹ کال می بھائی، غصہ آیا۔ مگر کیوں بھائی؟ وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار پورے 6 ماہ بعد کر چکے تھے، جسے پہلے تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، مگر ان کی محبت کے آگے ہار چکی تھی وہ، اور جانتی تھی یہ ورڈ نہیں برا لگتا کہ کیا لکھا ہے، مجھے تو خود سمجھ نہیں رہا۔ وہ جانتی تھی یہ ورڈ انہیں برا نہیں لگتا، ورڈ لکھا ہوا یہ، اور جانتی تھی یہ ورڈ انہیں برا نہیں لگتا۔ شادی کے لیے سب راضی ہو گئے تھے، دونوں کے فیملی سٹیٹس ایک جیسے تھے، مگر حیات کی سوتیلی ماں کسی طور پر راضی نہیں تھی، جو اس کی شادی کسی صورت بھی باہر نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ اپنی بھانجی سے کرنا چاہتی تھی تاکہ جائیداد گھر ہی رہے، مگر یہاں تو ان کا پلان مکمل طور پر ناکام ہو چکا تھا۔ اس چکر میں اکثر گھر کا ماحول خراب رہتا، جس کی وجہ سے لمز کی پیدائش سے پہلے ہی وہ صلہ کو لے کر اسلام آباد شفٹ ہو گئے تھے۔ صلہ تو اس کی بہن صدف مل گئی تھی جو وہاں ہی رہتی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ 50 منٹ کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے، تو باقی جو ہے نا وہ پھر میں دوسری ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔